السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال نکاح متع سے متعلق ہے۔ سیاستہ کی کچھ مستند حدیثوں کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نکاح متع کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں اور ان کے نام بھی بیان کیے جاتے ہیں صحابہ کرام کے۔ پھر سیدنا بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں بھی یہ جاری رہا، اور حضرت عمر نے پھر اپنے دور میں ایک موقع پر اس کو منع فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فمستمتعتم سے بھی اس کے جواز میں استدلال کیا جاتا ہے۔ تو حدیثوں کا اور قرآن مجید میں فمستمتعتم کا صحیح پس منظر کیا ہے نکاح متع کے حوالے سے، اس کو استمتعتم کو تو آپ میری تفسیر میں دیکھ لیں، اس کے وہ معنی ہی نہیں ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہاں یہ لفظ کس مفہوم میں آیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ نکاح کی کیا صورت جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون اور سورہ معارج میں بیان کر دیا ہے۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، ان کے مکی صورتیں ہونے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ صرف تاریخی طور پر ہی نہیں ہے، خود آپ صورتوں کا مطالعہ کریں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ معارج تو خاص طور پر ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنسی تعلق اگر آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق اختیار کرنا ہے تو اس کی اس وقت کے حالات میں دو ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں پہلی صورت ازواج کی ہے، یعنی آپ نے کسی کو بیوی بنایا ہے جس طرح کہ بیوی بنایا جاتا ہے۔ جب ہم بیوی بناتے ہیں کسی کو تو یہ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے، وہ آپ کریں۔ ہو سکتا ہے 2 سال رہے، ہو سکتا ہے سال رہے، ہو سکتا ہے زندگی کا نباہ ہو جائے۔ اسی کو نکاح کہا جاتا ہے، اسی کو زوج یا ازواج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا، اس لیے اس میں کسی بحث کی اختلاف کی گنجائش نہیں رہی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عربوں میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو میرے خیال میں بالکل درست بیان کیا مورخین نے کہ ان کے ہاں نکاح کی 3 4 صورتیں رائج تھیں، وہ بخاری نے بھی بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو صورت قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس قاعدے کے مطابق ہے وہ جائز رہے گی، جو صورت اس کے مطابق نہیں ہے اس کو ختم ہونا تھا۔ اب قانونی طور پر اس کو کب ختم کیا گیا، جیسے جیسے اطلاع ملے گی۔ شراب کے معاملے میں بھی اسی طرح کیا گیا، سود کے معاملے میں بھی اسی طرح کیا گیا۔ لوگ دو باتوں میں فرق نہیں کرتے، ایک کسی چیز کا ناجائز ہونا ہے اور ایک اس کا آؤٹلا قرار دینا ہے، یعنی قانون کب بنایا گیا۔ تو حضرت عمر نے اگر کوئی اقدام کیا تو اسی وقت کریں گے جب ان کے علم میں آئے گا کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی کو روکیں گے تو اسی وقت روکیں گے جب معلوم ہوگا کہ ابھی لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ اصل میں انتظامی نوعیت کے احکام ہیں جو بعد میں بھی لوگ اسی طریقے سے کریں گے تو ان کے بارے میں جاری کیے جائیں گے۔ ان کا کوئی تعلق حرمت حلت سے نہیں ہوتا، نہ حرمتیں حلتیں اس طرح مؤخر مقدم ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے فیصلے کے بعد کسی روایت کسی واقعے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، تاہم واقعات غلط نہیں ہیں اور یہ ضرورت ہمیں بھی پیش آئے گی۔ اس وقت دیکھیے پورے عالم اسلام میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ آؤٹ لا قرار نہیں دیا گیا۔